اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے کچھ تعویذات والے عمل لے کے آیا ہوں۔ اس میں جو پہلا عمل ہے وہ ہے محبت کا، حب کا عمل یا محبت کا، اور یہ وزن والا عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عمل میں چال جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے خاکی، اور یہ 4x4 کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4x4 کا نقش ہے۔ اب میں آپ کو اس کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ نا یہ سمجھانے میں آسانی ہو اور ہمارا ٹائم کم سے کم لگے۔ یہ دیکھیں، اس کے کتنے خانے ہیں، 1 2 3 4، اور یہاں سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 4 خانے ہیں۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل کتنی یہ ہو جائے گی تعداد 16۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو جب آپ نے لکھنا ہے تو اس کی شرائط کیا ہے۔ ایک اس کی شرط ہونی چاہیے، آپ نے اس کو عربی زبان میں لکھنا ہے۔ دوسری شرط ہونی چاہیے، اس کو اندھیرے میں لکھنا ہے۔ تیسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو جب لکھنا ہے آپ پاک صاف ہوں، عطر لگایا ہو آپ نے، پہلے 2 نفل پڑھیں اس نیت سے۔ اور یہ کوئی بھی تعویذ جو ہے نا، یہ ہمیشہ حلال مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جب آپ کا مقصد حلال نہیں ہوگا تو یہ تعویذ اثر نہیں کریں گے۔ حلال مقصد کون سا ہو سکتا ہے؟ حلال مقصد یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں، اس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں اس طرح بھی پاسبل ہے کہ میاں بیوی ہے، ان میں دعوت ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے۔ یہ عمل جو بھی کرے گا نا، اس عمل کو 2 چیزیں، ایک ہے جی طالب کرنے والا، مطلوب جس کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اگر کوئی لڑکا کر رہا ہوگا تو لڑکا طالب ہوگا، اور کوئی خاتون ہوگی تو وہ مطلوب ہوگی۔ جس کو اپنے عشق میں مبتلا کرنا ہے یا جس کو اپنے عشق میں بے چین کرنا ہے وہ مطلوب ہے، اور جو لکھ رہا ہے وہ طالب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لکھنے والی خاتون ہو اور جس کے لیے لکھا جا رہا ہو وہ مرد ہو۔ تو اس طرح طالب جو لکھ رہا ہے، جس کا مقصد ہے، مطلوب جس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گنتی آپ کو آنی چاہیے۔ گنتی کیسی ہے جی؟ یہ دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ میں گنتی لکھ رہا ہوں، یہ آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے۔ اس کی پہلے پریکٹس کریں گے، اس کے بعد آپ چلیں گے۔ یہ 1 2 جو ہے وہ کس طرح لکھا جائے گا؟ الٹ۔ 3 ایسے، 4 ایسے، 5 یہ لکھا جائے گا۔ 6 جو ہے وہ 2 کا الٹ ہوگا، 7 8 9 اور 10، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز آپ نے لازمی یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کو لکھا کس طریقے سے جاتا ہے۔ اب اس والے کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلے نا ہم نظر آ رہا نا سب سے پہلے اس میں یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو میں چال چل رہا ہوں نا، آپ نے اسی چال کے حساب سے چلنا ہے۔ یہ آپ کا ہے خانہ نمبر 1، خانہ نمبر 2، خانہ نمبر 3، اس کے بعد خانہ نمبر 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16۔ یہ اس کو اسی طریقے سے لکھنا ہے، پہلے سے شروع کرنا ہے، پہلا دوسرا۔ اب یہ نوٹ کریں ذرا، 1 2 3 سمت آپ کی کون سی ہے؟ یہ والی۔ اس کے بعد 4 5 پھر سمت یہ والی، پھر مطلب 6 7 سمت آپ کی ہمیشہ اس سائڈ پہ ہونی چاہیے۔ یہ خاکی تعویذ ہے، اس کی نشانی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے؟
نمبر 1 نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے 951. اب 951 کیسے لکھیں گے اس زبان میں؟ 951 9 کو لکھیں گے 9، 5 کو لکھیں گے یہ، اور 1 کو لکھیں گے یہ. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہ وقت جو ہے وہ جلدی جلدی ہو جائے، مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے میں اس طرح لکھ رہا ہوں. 951 2 پہ کیا آئے گا؟ 952. آپ نے اس کو عربک میں لکھنا، یہ ذہن میں رکھیں. 3 پہ کون سا آئے گا؟ 953. 4 پہ کون سا آئے گا؟ 954. 5 پہ جو ہے 956 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 پہ 957. پھر اس کے بعد آ جائے گا جی 7. 957 کے بعد 6 پہ 957، 7 نمبر پہ آئے گا جی، یہ 7 نمبر ہے 958. 758. پھر 8 نمبر پہ 959، اور اس کے بعد 10 پہ کون سا آ جائے گا؟ 960. یہ 10 ہو گئے. 11 پہ 961. 12 پہ 962. پھر 13 نمبر پہ 963. 14 پہ 960 آئے گا یہ. ٹھیک ہے، 960. پھر 961 وہ آئے گا 15 نمبر پہ، اور آخری جو ہے اس کے بعد 15 نمبر کے بعد 16 پہ 966، اور 15 پہ ہے 965. یہ 15 کے بعد 16، یہ چیز اس طرح. ٹھیک ہے، اس گنتی کو آپ نے عربک میں لکھنا ہے اس طرح. 1 کی جگہ پہ یہ آئے گا، 2 کی جگہ پہ یہ، 3 4 5 6 7 8 9 10، مطلب اس لکھائی میں اس طریقہ کار میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ نے جب یہ پہلا سٹیپ تھا، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا تھا. اس سٹیپ کے حساب سے آپ نے لکھ دیا. اس کے اوپر بسم اللہ لکھتے ہیں. بسم اللہ بے شک اس طرح لکھ دیں یا 7 8 6 لکھ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر والی جگہ نا، یہ یہاں پہ آ جاتا ہے طالب، اور یہ جو نیچے والی جگہ پہ یہاں پہ آ جاتا ہے مطلوب. ٹھیک ہے، ادھر طالب کا نام آئے گا. کیسے آئے گا؟ نام لکھیں گے اور اس کے ساتھ والدہ کا نام. ٹھیک، عورت ہوگی تو بنتے، مرد ہوگا تو بن. یہ چیز ذہن میں رکھیں. مطلوب میں بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ تویز لکھ لینا ہے، تویز لکھنے کے بعد آپ نے اس میں یہ ایک عبارت لکھنی ہے مطلوب سے نیچے. اب یہاں جگہ نہیں، میں اس لیے اس طرح لکھ رہا ہوں. الحب مطلوب کا نام. ٹھیک ہے، بحرمتی جو ہے یہ عزت نقش. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لکھنا ہے بے قرار شد. میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے یہ تویز لکھ دیا، تویز میں یہ سارے ڈبے بھر دیے. اوپر طالب کا نام جو اپنے عشق میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، نیچے مطلوب کا نام والدہ کے نام کے ساتھ. اگر آپ کو والدہ کا نام نہیں پتہ تو بنت حوا لکھ دیں. اس کے بعد آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے، یہ والی الحب مطلوب کا سارا ڈیٹیل جو یہاں آپ نے لکھی تھی. بحرمتی عزت و نقش بقرار شد. مطلب اس نقش کی جو ہے عزت کی یا اس نقش کی طاقت کی وجہ سے آپ کیا کرو، یہ جو مطلوب ہے اس کو حب میں مبتلا کر دو اور اس کو بے قرار کر دو. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، دوسرا پھر جب آپ یہ تویز لکھ لیں گے، پھر اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے. فولڈ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جیسے کاغذ فولڈ کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح فولڈ کیا، پھر اس کو اس طرح فولڈ کیا. مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے پراپر کاغذ کو فولڈ کرنے کا. کر کے اس کو چھوٹا سا بنا لیں. بنا کے اس کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے. کم از کم کو 10-15 کلو وزن ہو، جیسے کہ کوئی الماری ہو جائے، کوئی وزنی پتھر ہو جائے، لیکن جگہ پاک صاف ہو. ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں یا جہاں پہ پاؤں آ رہے ہوں، ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو وزن کے نیچے رکھیں
اور کم از کم اس کو 7 دن تک وہاں سے نہ اٹھائیں. کوشش کریں کہ جب اس کو فولڈ کر لیں تو چھوٹا سا پلاسٹک کا وہ لے کے نا کوئی لفافہ اس میں لے لیں تاکہ یہ پانی وغیرہ سے محفوظ رہے. اور سب سے خاص بات اس کو عطر لگانا ہے لازمی. فولڈ کرنے کے بعد عطر لگانا ہے. عطر لگا کے اس کو لفافے میں بند کرنا ہے یا لفافے کے اوپر فولڈ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے. اور وہ 3 دن تک وہ جو وزنی چیز ہے نا اس کا وزن ہٹنا نہیں چاہیے. 3 دن تک وہ اسٹیبل رہنا. 3 دن بعد اگر آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اٹھا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اندھیرے میں لکھا جائے گا, روشنی میں یہ نہیں لکھا جائے گا. پاک صاف ہو کے نیک مقصد کے لیے لکھا جائے گا. اس کو لکھیں. اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, یہ اگر آپ کا تویز کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا, اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے, پھر آپ مجھ سے جو ہے نا اس پہ چیٹ پہ رابطہ کریں یا میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور میں آپ کو جو گائیڈ کر سکا میں ضرور کروں گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.